بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں سلطنت عثمانیہ کا عروج و زوال اور سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کا مختصر سا تعارف کر رہا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ یعنی خلافت عثمانیہ جولائی 1299 میں قائم ہوئی اور 1 نومبر 1922 تک قائم رہی۔ تقریباً 623 سالوں تک 36 عثمانی سلاطین کی حکومت رہی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد کا نام بھی امیر ارطغرل تھا، جو شجاعت کا پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے، اور تقریباً 623 سال بعد بھی آخری شہزادے کا نام بھی ارطغرل عثمان تھا، یعنی 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا آغاز ارطغرل سے ہوا، اور تقریباً 623 سال بعد بھی خلافت عثمانیہ کا اختتام بھی ارطغرل پر ہوا، اور آخری عثمانی سلطان عبد المجید ثانی تھے، جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید ثانی کو 3 مارچ 1924 عیسوی کو معزول کر دیا گیا، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا۔ خلافت عثمانیہ کے پہلے بانی عثمان غازی تھے، اور آپ کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا۔ آپ نے جولائی 1299 سے 9 اگست 1327 تک حکومت کی۔ آپ نے 1302 میں جنگی بافیز لڑی اور 1326 میں برسا کا محاصرہ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اورحان غازی نے 9 اگست 1327 عیسوی سے لے کر 1 مارچ 1362 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ آپ کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئی، اور دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جانے والی ینیچیری بھی آپ کے دور حکومت میں بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے سلطان مراد اول نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور آپ کا دور حکومت مارچ 1362 سے لے کر 15 جون 1389 تک رہا۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو شہید ہوئے، جبکہ آپ کے آباء و اجداد غازی تھے۔ سلطان مراد اول کے دور حکومت میں یعنی 1364 میں پہلی مرتبہ بلغاریہ نے خلافت عثمانیہ کو خراج دینا شروع کیا، اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت ادرنہ 1369 میں سلطان مراد اول نے فتح کیا۔ آپ کو 1389 میں جنگ کوسوو میں عیسائیوں نے شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا بیٹا سلطان بنا، جس کا نام بایزید اول یلدرم تھا۔ سلطان بایزید اول یلدرم نے 16 جون 1389 سے لے کر 8 مارچ 1403 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلطان بایزید اول یلدرم کی فتوحات میں بلغاریہ کی فتح بھی شامل ہے۔ آپ نے 20 جولائی 1402 میں جنگ انقرہ بھی لڑی۔ سلطان بایزید اول یلدرم پہلا عثمانی سلطان تھا جو عیسائی بیوی کے باعث شراب نوشی کی لت میں پڑ گیا، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا، اور تقریباً 10 سال کے عرصے کو زمانہ تعطل کہا جاتا ہے۔ 20 جولائی 1402 سے لے کر 1413 تک تقریباً 10-11 سال تک سلطنت عثمانیہ کا کوئی بھی حکمران نہیں تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے وارثوں کے درمیان ایک دوسرے سے تخت نشینی چھیننے کی خاطر جنگیں لڑی جا رہی تھیں، اور مختلف علاقوں پر مختلف شہزادے قابض ہو چکے تھے، جن کے نام تاریخ میں یہ ہیں: موسیٰ، سلیمان، محمد اور عیسیٰ ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بظاہر خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کو تیمور لنگ نے جنگ انقرہ میں گرفتار کر کے پنجرے میں قید کر کے ساتھ لے گیا۔ بایزید اول یلدرم کی وفات کے بعد خلافت عثمانیہ کا دوبارہ عروج شروع ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 1413 کا زمانہ ہے، جب ان کا بیٹا سلطان محمد اول خلافت عثمانیہ کا سلطان بنا۔ سلطان محمد اول 5 جولائی 1413 سے لے کر 26 مئی 1421 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے پہلی مرتبہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، اور دارالحکومت کو برسا سے ادرنہ منتقل کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم ہونے سے بچایا، اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ البانیہ سمیت کئی علاقے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔
آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنا۔ سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو 2 مرتبہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے صوفیاء کی محفل میں چلے گئے، اور آپ کا شمار سلطنت عثمانیہ کے نیک سلاطین میں سر فہرست تھا۔ آپ کا پہلا دور حکومت 1421 سے لے کر 1444 تک تھا، اور دوسرا دور حکومت 1446 سے لے کر 1451 تک تھا۔ آپ کا دور حکومت بلکان اور اناطولی میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں آپ نے شاندار فتوحات حاصل کیے۔